2026-27 کا بجٹ اس معزز زبان میں پیش کر رہا ہوں جو پنجاب میں عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھنے والی میری ویژنری قائد اور ڈائنامک وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کا تیسرا بجٹ ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کو ایک ایسے موقع پر پیش کر رہے ہیں جب قائد جناب محمد نواز شریف کی رہنمائی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی تاریخ ساز اور پرخلوص ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کو معزز ایوان کو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار اور خاص طور پر میں جناب اسپیکر آپ کو معزز ایوان کو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار اور خاص طور پر فخر پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دانائی اور دلیری نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پوری قوم کو مبارک ہو جس کی دعائیں رنگ لائیں اور عالمی معرکہ امن میں پاکستان فاتح بن کر ابھرا۔ اندرون اور بیرون ملک آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے، الحمدللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال کامیابی پر یہ ضرور کہوں گا، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، لرزا ہوا ہے طاری دشمن کے سب گھروں میں۔ ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، جاری ہیں اپنے نغمے سارے سخنوروں میں۔ جناب اسپیکر، اپنی قیادت کی ہمیشہ کی تابناک روایت پر چلتے ہوئے ہم آج اس ایوان میں صرف مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش نہیں کر رہے بلکہ گزشتہ برس کی طرح وعدوں کی تکمیل کا حساب بھی دے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکل ترین اور ناقابل اصلاح تصور ہونے والے مایوس کن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دن رات محنت و دیانت سے قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالا ہے۔ دیوالیہ ہونے سے بچا کر وطن عزیز کو معاشی استحکام تک لانے کی اس تاریخی جدوجہد کے دوران تباہ کن سیلابوں، سیاسی انتشار، بھارت کی مسلط کردہ جنگ اور خطے میں جنگ سے پیدا ہونے والی عالمی معاشی بحران کے طوفانوں سے ٹکرا کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں جہاں دنیا کا امن داؤ پر لگ چکا تھا، وہیں مہنگائی کے عالمی زلزلے نے دنیا کی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں۔ عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے بروقت اقدامات کی پیروی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں حکومت پنجاب نے مالی نظم و ضبط اور کفایت شاری کو اپنی پالیسی کا بنیادی ستون بنایا۔ سرکاری اخراجات میں کمی کی، بورڈ میٹنگ فیس پر پابندی لگائی، آن لائن اجلاسوں کو فروغ دینے کے ساتھ تمام غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کے اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء
معاونین خصوصی پارلیمانی سیکٹریز نے 3 ماہ کی مکمل تنخواہ اور الاؤنسز، جبکہ اراکین اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی گئی۔ مراد اور پٹرول پر کٹ لگانے کے ساتھ 60% سرکاری گاڑیوں کا استعمال روک دیا گیا۔ قوم کی خاطر کیے گئے ان اقدامات میں بھرپور تعاون پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 9 ارب 78 کروڑ روپے کے ریلیف سے 4 کروڑ 74 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ عوام کو سستا پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کو 25 ارب 87 کروڑ روپے مہیا کیے۔ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ قوم کا حق اور ہمارا فرض تھا۔ جناب اسپیکر، سال 2025 کے دوران شدید بارشوں اور 3 دریاؤں میں بیک وقت آنے والے تاریخی سیلاب نے پنجاب کے 27 اضلاع متاثر کیے۔ ہماری قائد وزیر اعلیٰ محترمہ شریف نے خود میدان میں نکل کر سیلاب متاثرہ بہنوں بھائیوں کی امداد اور بحالی کے تاریخ کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی قیادت کی۔ ہول آف گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اپنی ٹیم تمام انتظامیہ کے ساتھ 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں نقصانات کا تخمینہ لگانے، امداد اور نقصانات کی فراہمی اور بحالی سمیت تمام امدادی کام مکمل کیا گیا، جس کا اعتراف پنجاب ہی نہیں پاکستان اور دنیا بھر کے اداروں اور شخصیات نے کیا۔ متاثرہ خاندانوں کو بروقت خوراک، ادویات، پینے کا صاف پانی، عارضی رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائی۔ 30 لاکھ سے زائد جانور محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ حکومت نے کسان کے ساتھ دیہی معیشت کو بھی بڑے نقصان سے بچایا۔ تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب بحالی پروگرام 69 ارب 78 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جبکہ 21 لاکھ افراد کو 50 ارب روپے کی براہ راست مالی معاونت فراہم کی گئی۔ لیکن جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے سیلاب کو محض ایک آفت سمجھ کر روایتی انداز میں ڈیل نہیں کیا، بلکہ اس سے سبق سیکھتے ہوئے طویل المدتی منصوبہ بندی کا آغاز کیا، جس کے تحت پی ڈی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا تحصیل کی سطح تک اسے وسعت دی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل میپنگ کی گئی، آب پاشی اور نکاسی آب کے پہلوؤں کا جدید انداز سے جائزہ لیا گیا، فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر کو ترجیح بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، آج پنجاب کے شہری کی دہلیز پر 40 ارب کے رمضان نگہبان پیکج کی طرح دستک، ای بیز، ای پے اور ای پیڈز جیسے اقدامات سے سرکاری دفاتر کی خدمت بھی فراہم کی جا چکی ہے۔